ٹاپک ہمارا consequences of not defending and promoting Islam. اچھا رائٹ ناؤ اگر ہم کرنٹ سچویشن دیکھیں تمام مسلمانوں کی، اسپیشلی میں پاکستان کی بات کرتا ہوں، تو اس میں ایک گھروں کے اندر ایک فضا قائم ہے جس میں ہر بندہ جو ہے نا وہ اس بات کو پروموٹ کر رہا ہے، بیٹا صرف خود اپنی نماز پڑھو اور جو ہے بس اپنے آپ کو دیکھو، اپنے گھر کو دیکھو، باقی اگر پڑوسی بھی پرابلم ہے تو جو ہے اس کی طرف تم نہیں جاؤ، تم اپنے گھر کو دیکھو، تم سے اپنے آپ کو بچاؤ. رائٹ ناؤ یہ چیز ایک عام ہوئی ہوئی ہے ہر گھر کے اندر. اچھا اس کا نقصان کیا ہے؟ اس کے نقصان کے لیے میں ایگزامپل آپ کو یہ دوں گا. لیٹ سپوز کہ آپ جو ہیں آپ کے ایریا میں، کسی کے بھی ایریا میں ایک ایسا شخص آتا ہے جو کہ کرپٹ ہے. لیٹ سپوز کسی مورلی کرپٹ کسی ایکٹیویٹی میں انوالو ہے. لیٹ سپوز وہ ڈرنکنگ کا بزنس کرتا ہے وہ، اور جو ہے آپ ہم لوگ اسی سوچ کے ساتھ جو ہے اس کو وہ کر دیتے ہیں کہ مطلب ہم اسے نہیں کر، ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، اپنے گھر کو دیکھتے ہیں اور ہم اسے نہیں روکتے. تو اس کا نقصان کیا ہوگا؟ اس کا نقصان اس طرح ہوگا کہ ہم کچھ ٹائم تک دیکھتے رہیں گے، کیونکہ وہ جو ہے اپنا ایسا ایسا بزنس گرو کرتا رہے گا، کرتا رہے گا، کرتا رہے گا، اور پھر اس کے بعد کیا ایک ٹائم آئے گا کہ جب آپ کے بچے بڑے ہوں گے، وہ اس ایریا سے اس جگہ سے گزر رہے ہوں گے، مائٹ بی پاسبل کہ وہ بھی اس چیز سے افیکٹڈ ہو جائیں، یا پھر اگر آپ کو خواتین باہر جا رہی ہوں گی تو وہ بھی اس چیز سے افیکٹ ہو سکتی ہے، اور پھر دے ول اسٹارٹ گروئنگ، وہ بڑھنا شروع ہو جائیں گے، اپنا بزنس ایکسپینڈ کرنا اسٹارٹ کریں گے. وہ شاید گلی میں شاید کسی ایک گھر میں پہلے وہ بزنس کر رہے تھے، اب وہ 2 گھروں پہ آ جائیں گے، آہستہ آہستہ کر کے پوری وہ گلی کیپچر کریں گے، اور پھر آہستہ آہستہ کر کے وہ پوری سوسائٹی کیپچر کریں گے، اور پھر ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو گھر سے باہر نکال دیں، یا پھر آپ کے ساتھ ایسے معاملات ہو کہ آپ خود ہی وہاں سے سوئچ کر جائیں. بیسیکلی یہ ایک نقصان ہے کہ آپ ایک ٹگ آف وار کی اسٹیٹ کے اندر ہیں، اور آپ بول رہے ہیں کہ آپ سے رسی بندی بھی ہے، آپ بولیں نہیں میں اس وار میں پارٹیسپیٹ نہیں کرنا چاہتا، میں نہیں کھینچوں گا. اوکے آپ نہ کھینچیں، لیکن سامنے والا جب کھینچے گا تو آپ ڈیفینیٹلی اس کی سائڈ جا کے گریں گے. اچھا اب میں کچھ چیزیں قرآن سے اور اس سے میں کوشش کروں گا کہ ہر مسلمان کی اب یہ ہم نے جیسے کہ ابھی پہلے بھی بات کلاس کا رن کر رہی تھی، ان کی اس میں چل رہی تھی کہ تبلیغی جماعت اور جو ہے علماء کرام یہ سب چیزیں نہیں. دیکھیں یہ کسی ایک فرد واحد کی، یہ کسی ایک پورشن کی ذمہ داری نہیں ہے کہ علماء کرام یہ کام کریں گے یا پھر جو ہے مطلب کچھ تبلیغی جماعت کے لیٹ سپوز عالم دین یہ کام کریں گے. یہ سب کی ذمہ داری ہے، کیونکہ جب ہم جنگ کی حالت میں ہوتے ہیں نا اینڈ وی آر آؤٹ آف سولجرس، تو ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ ہم بولتے ہیں کہ اگر کوئی ڈنڈا بھی اٹھا سکتا ہے نا، آپ الاؤ میں آپ آ جائیں، آپ کی ضرورت ہے ہمیں، کیونکہ آپ ایک جنگ میں، اور آپ جو کچھ بھی میکسیمم آپ پرسن یوز کر سکتے ہیں آپ اسے یوٹیلائز کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اب یہ کچھ قرآن حدیثیں ہیں، اب میں کوشش کروں گا جس کو پڑھنا ہے وہ پڑھے، اور میں باقی اس کو جو ہے نا بیک گراؤنڈ دینے کی کوشش کروں گا. اچھا دیکھیں اب ہم بات کرتے ہیں کیا یہ واقعتاً ہماری ذمہ داری ہے بھی یا نہیں ہے، کہ مطلب ہمیں دین آگے پھیلانا ہے نہیں پھیلانا. دیکھیں اگر ایک گھر آنا ہے اور اس گھرانے کا جو فرد واحد ہے، یعنی کہ جو سپروائزر ہے، فادر یا مدر، اب ان میں سے کسی ایک کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، اور جو اس میں سب سے بڑا بچہ ہو وہ بولے نہیں میں یہ ذمہ داری نہیں لیتا، میں بڑا نہیں ہوں گا، تو ایسا ہو نہیں سکتا. اب آپ کے فادر کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو آپ ہی سب گھر کے بڑے ہیں اور آپ نے ساری ذمہ داری دینی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے وصال فرما گئے اور وہ دے گئے اس پیغام کو آگے دے گا کہ یہ پیغام آپ نے آگے تک پہنچانا ہے، اب آپ اس چیز کو ایکسیپٹ کریں یا نہ کریں، یہ آپ کی ذمہ داری بن چکی ہے، آپ نے اس میسج کو آگے پورٹے کرنا لازمن ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد اب کچھ ایگزامپل ہیں کہ آپ جو ہے نا، اچھا یہ والی جو مثال ہے کہ جو حدیث ہے کہ مطلب اگر کوئی بھی دیکھے برائی کو تو وہ ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو زبان سے روکے، زبان سے نہیں روک سکتا تو پھر وہ خود دل میں بولا. قرآن کی آیت ہے جس میں اس کا ترجمہ ہے کہ تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں کہ جو عمل بالمعروف کرتے ہیں، یعنی کہ نیکیوں کی طرف لوگ کو بلاتے ہیں، اور نہی عن المنکر کرتے ہیں، یعنی کہ لوگوں کو برائی سے روکتے ہیں. اچھا اللہ تعالیٰ اس طرح کی مختلف آیات ہے جس میں اللہ پروموٹ کر رہا ہے کہ علی بھی حدیث ہے کہ اگر کسی کو دین کا ایک مفہوم ہے جس کا ایک باب بھی اگر آپ کو پتا ہو تو آپ نے جو ہے نا وہ آگے کنوے کرنا ہے. اچھا اس چیز کو آپ اس طرح سے سمجھیں کہ لیٹ سپوز آپ کی، اچھا میں مثالیں دوں گا ساری تاکہ ہم لوگ ریلیٹ کر سکیں. ہمیں قرآن اور حدیث کی نالج الحمدللہ سب کے پاس بہت ہے، بٹ ہم ریلیٹ نہیں کر پاتے، شاید تبھی ہم اس چیز کو نہیں کر پاتے. آپ کے گھر میں ایک دعوت ہو اور اس دعوت کے بعد جو ہے سارے مہمان چلے گئے، اب گھر پورا میسڈ اپ ہوا ہوا ہے، ساری چیزیں ہوئی ہوئی، تو اس وقت ایک چھوٹا بچہ بھی ہوتا ہے نا،
تو آپ اسے بولتے بیٹے کام کرو، تم یہ چمچے جو رکھے ہوئے نا تم یہ اٹھا کے لے آؤ، آپ اس کو بھی ضائع نہیں کرتے، اس کی جو ایفرٹس ہیں آپ یوٹیلائز کر سکتے اس سے بھی۔ تو مجھے لگتا ہے یہ جو حدیث ہے نا کہ تم میں سے کسی کو ایک چیز بھی اگر پتا ہو تو وہ تم آگے، تو اللہ تعالیٰ اس چیز کے اوپر امپیسائز کرا رہے ہیں کہ آپ نے لازمن جو ہے نا اسلام کو ڈیفینڈ کرنا، پروموٹ کرنے کے اوپر لگے رہنا ہے، مطلب، اور اس کے آپ نے اگر چھوڑیں گے تو اس کا نقصان کیا ہے؟ دیکھیں آپ نے بلب جلایا تو روشنی ہوگی، جیسے بلب بند ہوگا تو روشنی ختم ہوگا، اندھیرا آ جائے گا۔ یہ بالکل اس طرح سے کہ یہ ہم ایسا نہیں کر سکتے، ہم نیوٹرل پارٹی میں نہیں ہو سکتے، آپ یا رائٹ پر ہیں یا پھر آپ رانگ پر ہیں، آپ نے دونوں میں سے کسی ایک چیز کو چوز کرنا ضروری ہے۔ آپ اگر بیچ میں رہ جائیں گے تو آپ جو ہے رانگ کے ساتھ خود بخود ایکسیپٹ کر لے جائیں گے، کیونکہ برائی کو دیکھنا اور اسے نہ اسٹاپ کرنا خود ہی برائی کا پارٹ بننا ہے۔ اچھا یہ پاسبل ہے، اچھا ٹھیک ہے، اس کی مثال کیسے ہم لوگ کے ذہن اس بات کو ایکسیپٹ کر گئے، یہ اس مثال سے ایک ہیرو ہے، وہ بہت اچھے ہیرو، لیٹ سپوز کے لکس بھی اچھے ہیں، سب کچھ اچھے ہیں، لیکن جیسی برائی آتی ہے، کوئی کسی کے اوپر آپریشن ہو رہا ہوتا ہے، وہ فوراً سائڈ میں چھپ کے بیٹھ جاتا ہے۔ ویسے وہ اخلاقیات میں بھی بہت اچھا ہے، معاملات میں بھی بہت اچھا ہے، نماز میں بھی پڑھا، لیٹ سپوز واٹ ایور جو بھی ہیومن کے رائٹس ہیں وہ سارے وہ کر رہے ہیں، لیکن جیسی کسی کے اوپر آپریشن ہوتا ہے وہ چھپ کے بیٹھ جاتا ہے۔ ہم میں سے کوئی شخص بھی اس ٹائپ کے شخص کو ہیرو کبھی بھی کنسیڈر نہیں کرے گا، کبھی بھی اس چیز کو کنسیڈر نہیں کرے گا کہ یار یہ ہیرو، ہمارا ذہن ایکسیپٹ ہی نہیں کرے گا، بھلے اس کی 100 اچھی عادت ہو، لیکن اگر وہ برائی کے خلاف کھڑا نہیں ہو رہا تو اٹس مین کہ ہم اسے ہیرو ایکسیپٹ نہیں کر سکتے۔ اب صحابہ کی زندگی سے ہم کچھ ایگزامپلس لیتے ہیں۔ دیکھیں ہم لوگ جیسے کہ جو گھر میں بیٹھ کے کوشش کرتے ہیں یا بس اپنی نماز اپنا روزہ دیکھنا ہے، تو ایک حدیث ڈاکٹر سار کوٹ کرتے ہیں، اچھا میں نے وہ حدیث ڈھونڈی، حدیث مجھے نہیں ملی، وہ انس بن مالک کا ایک کوٹ تھا، وہ ان کے کال تھا، وہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ نے جو ہے نا اس بستی کے اوپر عذاب لانا ہے، تو انہوں نے بولا کہ اللہ تعالیٰ اس میں تو آپ کا نیک بندے جس نے پلک چھپکنے کے برابر بھی آپ کی نافرمانی نہیں کی، تو اللہ نے بولا کہ آپ نے یہیں سے شروع کرنا ہے عذاب، کیونکہ میری نافرمانیاں ہوتی رہی اور وہ اپنی عبادت میں لگا رہا۔ اچھا اب یہ ایک بہت ہی ایسا پوائنٹ ہے جس پہ ہم سوچیں، کیا ہم میں سے کوئی شخص اس لیول پہ پہنچ سکتا ہے کہ وہ عبادت اس لیول پہ آ کے کر رہا ہو کہ وہ ذرا سے بھی پلک چھپکنے کے برابر بھی اللہ کی نافرمانی نہ کر رہا؟ پاسبل ہے، پاسبل ہی نہیں ہے، لیکن وہ چیز بھی اللہ کی طرف سے ڈیفائن ہو رہی ہے کہ بھائی اگر آپ یہاں تک بھی پہنچ جائیں گے نا، لیکن اگر آپ نے برائی کو روکنے کے خلاف اسٹیپس نہیں لیے تو اس عذاب کے اندر آپ نے بھی مبتلا ہونا ہے، آپ اس چیز کے مطلب جو اس کا امپیکٹ آئے گا وہ آپ پہ بھی لازمان آئے گا۔ صحابہ کی زندگی، صحابہ کتنے اخلاص والے تھے، کتنے گناہوں سے بچنے والے، کیا صحابہ نے یہ عمل کیا کہ وہ جیسی ان کی جو ہے مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو وہ وہیں پہ رک گئے اور وہ وہیں پہ اپنی عبادتوں کے اوپر فوکس کرتے رہے؟ بالکل بھی ایسا نہیں ہو، ہر صحابی نکل گئے، مختلف کونوں پہ صحابہ کی قبر ہے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ انہیں پتہ تھا اپنی ذمہ داری جو ہے نا کہ یار اگر ہم نے یہ اچھائی کو بڑھایا نہیں تو برائی خود بخود بڑھ جائے گی۔ آج دنیا میں اسلام بیسکلی جو مذہب ہے وہ انسانیت کا مذہب ہے، اور شیطان کا جو مذہب ہے وہ انسانیت کے خلاف ایک مذہب ہے۔ اس کی آپ اس طرح سے سمجھیں کہ اگر ایک ہندو ہے، لیٹ سپوز کسی کو ٹارگیٹ نہیں کر رہا، یا نان مسلم ہے، کوئی بھی ایک نان مسلم نان بلیور ہے، اگر شیطان صرف اسلام کا دشمن ہوتا، اگر اسلام انسانیت سے ریلیٹڈ نہ ہوتا تو شیطان اس نان بلیور کے ساتھ کبھی بھی غلط نہیں کرتا، اس کو سپورٹ کرتا، اسے ساری چیزیں کرتا۔ بٹ لاٹس آف لسٹ آپ کو مل جائے گی جس میں بہت سارے بالی ووڈ کے ایکٹر اور ایکٹریسز سوسائڈ کی، کہ شیطان جو ہے انسانیت کے ان دی اینڈ دشمن ہے، وہ انسانیت ختم کیے بغیر، انسان کو نقصان کیے بغیر، نقصان پہنچائے بغیر کبھی بھی جو ہے نا اس چیز کے اوپر جو ہے نا وہ سکون سے نہیں بیٹھے گا۔ ہم لوگ اپنا کام کریں اور ہمیں بہت ساری چیزیں سیکھنی چاہیے شیطان سے، وہ کسی بھی بندے کو نہیں چھوڑتا، وہ ہر بندے کے اوپر کوشش کرتا رہتا ہے۔ اور رائٹ ناؤ اگر ہم جو ہیں دیکھیں اس کے جیسے کہ حدیث ہے کہ آپ ایک کشتی میں جا رہے ہو، اب آپ اس حدیث سے سمجھیں مفہوم جس کا یہ کہ ایک کشتی میں جا رہے ہو اور نیچے سے ایک کشتی کے نیچے کمپارٹمنٹ میں لوگ اور اوپر کمپارٹمنٹ میں لوگ، ٹھیک ہے، اور جو ہے وہ کیا کریں، نیچے کمپارٹمنٹ والے لوگ یہ کریں کہ بھائی اگر ہمیں کوئی چیز اوپر سے چاہیے تو ہول کرنے ہیں، اوپر چھت دیوار کے نا اندر نیچے ہول کرنے میں پانی پینا ہے، ہمیں اوپر جا کے پینا پڑا، ہم ڈائریکٹ سمندر میں ہول کرتے ہیں کشتی کے نیچے اور ہم وہیں سے پانی پی لیں گے۔ اب اس وقت اگر اوپر کے کمپارٹمنٹ والوں کو یہ انفارمیشن پہنچ جائے کہ بھائی ایسا ہونے والا ہے، وہ کشتی کے بیچ میں سوراخ کرنے والے ہیں تاکہ وہ پانی پی سکیں، اور آپ نے نہیں روکا تو کیا ہوگا؟ آپ کی کشتی نے ڈوب جانا ہے، آپ لوگ جو ہے وہ مر جائیں گے، کیونکہ ڈیفینیٹلی وہ تو ڈوبیں گے ساتھ میں آپ کو بھی لے ڈوبیں گے۔ اب
इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें अपने आप से सवाल ये करना चाहिए, क्या वाकईतन हम जो है बेस्ट नेशन है एज अ मुसलमान, जो अल्लाह ने सारी चीज़ें कुरान के ऊपर बताई है। अगर देखा जाए तो हर बंदा नफसा नफसी पे लगा हुआ, सिर्फ अपनी ज़ात पे लगा हुआ। जैसे कि माँ की मिसाल देते हैं, लोग बोलते हैं माँ की ममता की बड़ी मिसाल देते हैं। सॉरी, माँ की ममता है, बट वो एक बंदरिया के अंदर भी मिलेगी, वो आपको शेरनी के अंदर भी मिलेगी, वो सारे जानवरों के अंदर मिल जाएगी, जो अपने बच्चों को डिफेंड करने के लिए अपने से बड़ी पावर से भी लड़ जाएगी। तो ये क्वालिटी वो नहीं है जिस क्वालिटी की वजह से माँ के कदमों तले जन्नत है। वो क्वालिटी है कि उस माँ ने अपने बच्चों को ट्रेन करना है ताकि वो आगे जाके सोसाइटी का अच्छा पार्ट बन सके और अच्छा रोल प्ले कर सके। तो अब इसके बाद जो है हमें करना किस तरह से, देखिए इसके करने के अब हमने सारी चीजें हमें पता मिनट्स, अब हम बोलते कि नहीं ठीक है हमें करना, अब क्या करें। जरूरी नहीं है कि आप जाके डायरेक्ट जो है ना किसी से डायरेक्ट बड़ी पावर से जाके भिड़ जाए। आप स्टार्ट करें छोटे बेबी स्टेप से। आप सोशल मीडिया पे अपना इन्फ्लुएंस स्टार्ट करें, आप अपने सर्कल के अंदर जो है अपना इन्फ्लुएंस स्टार्ट करें, अपने दोस्तों से इस तरह से बात करना शुरू करें। हम लोग फजूल डिस्कशंस कर रहे होते हैं, हम कोशिश करें पॉजिटिवली हर दिन बैठ जाए और पूछे यार कैसे हम चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं, कैसे इस्लाम को बेहतर कर सकते हैं, किस तरह से हम चीज़ों को और बेहतर करके दुनिया के आगे प्रेजेंट कर सकते हैं। तो हम डेली बेसिस पे इसके ऊपर डिस्कशन करें, सोशल मीडिया को यूटिलाइज करें, लोगों को बताएं, और जो लीगल जो भी एक्शन हम ले सकते हैं, प्रोटेस्ट करना और सोशल मीडिया की गैदरिंग्स व्हाटएवर जो भी हम कर सकते हैं, तो वो जो है ना हम करें। अब इस चीज़ को अगर हमने अभी भी नहीं समझा तो फिर ये बिल्कुल जो मैंने स्टार्टिंग में आपको मिसाल दी थी कि एक करप्ट पर्सन आपकी सोसाइटी में आ गया और आपने अगर उसे स्टॉप नहीं किया तो एक वक्त आएगा वो पूरी सोसाइटी को कैप्चर कर लेगा और फिर जो है आपको शायद अपना घर भी छोड़ के जाना पड़े। माइट बी पॉसिबल आप अपनी ज़िंदगी से भी हाथ धो जाएंगे, हाथ धो बैठेंगे।